السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس پلے کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زندہ تمنا دے۔ اقبال انصاری صاحب کی ڈائریکشن، اور اس کو لکھا تھا طاہر شیخ نے، جبکہ خالد ظفر صاحب کی بہت اچھی جو پروٹیگنسٹ ہے مین، اس میں جو مین کردار ادا کیا تھا وہ خالد ظفر صاحب نے کیا تھا۔ پی ٹی وی کسی دور میں جو ہے اسپیشل پلیس آن ایئر کرتا تھا 14 اگست کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے، 25 دسمبر کے حوالے سے، تو یہ بھی اسی سلسلے میں ایک اسپیشل پلے تھا۔ اور بہت سی دلچسپ اس کے حوالے سے باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گا۔ سب سے پہلے تو کچھ پلیز پی ٹی وی کے ایسے ہیں جن میں پکچرز کو بڑی اہمیت تھی، یعنی سٹوری ٹیلنگ میں تصویروں کا بہت زیادہ سہارا لیا گیا۔ اس میں ایک دور جنوں انور مقصود صاحب کا آتا ہے، اور ایک یہ بھی پلے ہے جس میں پکچرز کو سٹوری ٹیلنگ کے لیے بہت اچھے طرح سے یوز کیا گیا۔ اچھا، اب اقبال انصاری صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت جو کریٹو ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کے علاوہ محمد نثار حسین، ایوب خاور، نصرت ٹھاکر، شہزاد خلیل، سائرہ کاظمی، بہت سے اور نام بھی ہیں۔ اقبال انصاری نے ویسے تو بہت سے اچھے جو سیریلز تھے وہ بھی پروڈیوس کیے، اس میں سکھاں ہے یا عجائب خانہ ہے، بہت زبردست، کبھی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن جہاں تک ان کے لانگ پلیز کا تعلق ہے تو ان کے لانگ پلیز کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ اب میرا انتظار کر، ان کا ایک بہت اچھا پلے تھا۔ پھر آسیب، بہت فیمس ایک ان کا لانگ پلے ہے۔ اسی طرح سے یہ زندہ تمنا دے بھی جب آن ایئر ہوا تو اس کو بڑی پذیرائی ملی تھی۔ اچھا، جہاں تک اس پلے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک عام پاکستانی کی کہانی ہے، ایک ایسا پاکستانی جس کی خاندانی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، فیملی میں کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، یا جو بڑے عہدے ہیں ان پہ کوئی فائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو ساری زندگی میرٹ کے حوالے سے، ساری زندگی محنت کو ہی اپنا جو ہے وہ فوکس محنت پہ ہی رہا اس کا۔ اور جب پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے سلطان علی حارث، پروفیسر سلطان علی حارث، وہ کالج میں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اب خود تو اس نے اپنی زندگی جس طرح سے بھی ہے، سفارش بھی نہیں ہے، کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، گزار لی، لیکن جب فیملی ہے وہ کیسے سفر کرتی ہے وہ اس ہم پلے میں دیکھنے جا رہے ہوں گے۔ تو شروع پلے کا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کلاس میں یہ پروفیسر جو ہیں، یہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب اکنامکس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اکنامکس یعنی اقتصادیات، وہ اکنامکس جو کہ اس ملک کے حکمرانوں نے پڑھنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش، یا اس کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو اب ہم یونیورسٹی میں یا کالج میں اکنامکس پڑھ کے کیا کر لیں گے۔ اور وہ پھر پروفیسر سے ایسے کویشچنز کرتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ، ایک بچہ یہ پوچھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ یہ پوچھتا ہے کہ جب گندم کی فصل نہیں کٹتی تو اس کو سرپلس کہتے ہیں، اور جب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر ہم ساری دنیا میں گندم جو ہیں اس کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سی مینجمنٹ ہے اس کنٹری کی۔ خیر، ایز اے ریزلٹ آف وچ سلطان علی حارث جو ہیں وہ قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے پھر یہ کہانی آگے چلتی ہے، اور ہم ان کو ایک اکیلے گھر میں دکھاتے ہیں جہاں پہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ بس ان کی انٹریکشن ایک نیبرز میں رہنے والے ایک چھوٹے بچے سے ہوتی ہے، وہ بھی ان سے ایسے کویشچنز کرتا ہے جس سے سٹوری آگے چلتی ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں کچھ، جن میں ان کی بیوی کی تصویر ہے یا ان کے بچوں کی تصویریں ہیں جو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کیا ریزنز ہیں۔ وہی بیوی کا بھی یہی تقاضا کہ تم پروفیسر ہو، اقتصادیات کے پروفیسر ہو، لیکن گھر کی اقتصادیات جو ہے وہ تم کیوں نہیں ابھی تک سمجھ پائے، جتنے تم مجھے پیسے دیتے ہو اس میں میرا گھر کا جو گزارا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے بھی مہنگائی کر دی، دودھ والے نے بھی مہنگائی کر دی، اور اس طرح سے یہ سٹوری آگے چل رہی ہے۔ انٹینس سٹوری تب ہوتی ہے جب یعنی ان کے بیٹے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا جو ان کے کہنے پر اس نے ایم اے کیا
اور ہمیشہ میرٹ اور محنت اور اس کو فالو کرتا رہا، اس کو جاب نہیں ملتی، اور یہ بھی کوئی سپورٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا اس طرح سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی سے کہیں گے۔ بیوی بہت فورس بھی کرتی ہے لیکن وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، اور بیٹا جو ہے پھر وہ کسی کرمنل گینگ کے ساتھ ملتا ہے اور وہ اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کو یاد آتا ہے اور یہ افسوس کرتے ہیں۔ اب خواتین حضرات، جو سٹوری ہے اس کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے ایک بچے کے ساتھ ان کی انٹریکشن رکھی ہوئی ہے جو ساتھ والے گھر سے ہی آتا ہے، اور اس کو امریکہ جانے کا بہت شوق ہے، اور وہ امریکہ کی ان کو جو ہے وہ باتیں بتاتا ہے کہ انکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ملک ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور وہ پھر بچہ ان کو ایک قصہ بھی سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک تاجر جس نے ایک گائیں خریدی، وہ گائیں جو ہے وہ بعد میں اس نے بیچ دی، پھر اس نے خرید لی، اس طرح سے کہانی بلڈ کرتا ہے، اور اینڈ پہ جب وہ گائیں بیمار ہو جاتی ہے تو یہ سلطان علی حارث کہتے ہیں پھر تم مجھے کہو گے اگر وہ بکے گی تو کتنا اس میں پروفٹ ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، اب تو حساب کتاب کا وقت نہیں رہا، کیونکہ اس تاجر نے وہ بیمار گائیں جب بیچی تو اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس نے ٹھیک کیا، اگر امریکہ میں ایسا کچھ ہوتا تو وہاں پہ اس تاجر کو بہت سزا ملتی، لیکن ہمارے ملک میں کیوں نہیں ملتی؟ یعنی ہم سٹوری کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ایک سین ہے جہاں پہ بیوی یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ وین لگوا دو کیونکہ وہ اسکول بس میں جاتی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس طرح سے بات کرتی ہے، جبکہ یہ ریفیوز کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی بچیاں پاکستان میں جاتی ہیں بسوں پہ تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور اس کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اور عدالت کا بھی ایک سین ہے جس میں الزام یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ والد کا ہے یا والدین کا ہے جنہوں نے اس بچی کا خیال نہیں رکھا، اور وہ اکیلی سڑک پہ تھی، اور وہ سارا کا سارا۔ اب کہانی کو آگے لے کے چلتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ انہی مسائل کی وجہ سے ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بچے بھی اب میرے پاس نہیں ہیں تو میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں گزارنا چاہتی، اور اب یہ گھر میں اکیلے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جس کے پاس اس طرح سے اختیارات بھی نہیں ہیں، جو زیادہ اونچی بول کے اپنا سچ بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور ایک شریف انسان ہے بیسیکلی، وہ کس طرح سے سفر کرتا ہے اس ملک کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں، چاہے وہ اس کی اپنی جاب ہے، چاہے وہ جوڈیشری کا ایک معاملہ ہے، چاہے وہ جب جاب ملنی ہے اس کے بیٹے کو اور وہ نہیں مل رہی ہے، تو اینڈ پہ دکھاتے ہیں کہ یہ سلطان علی حارث جو ہیں یہ پولیس کے ایک جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں کیونکہ میں نے بہت سے جرم کیے ہیں، میں زندگی میں اپنے بیٹے کو جاب نہیں دلوا سکا، میں بیٹی کے لیے اسکول وین نہیں جو ہے انتظام کر سکا، میں بیوی کو جس طرح سے وہ گھر کے خرچ مشکل سے چلاتی تھی اس کو، اور وہ کہتی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھاؤ جس طرح باقی ساری دنیا پڑھاتی ہے، تو میں نے وہ کام نہیں کیا کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان سب جو کردار ہیں میری زندگی کے میں ان کا مجرم ہوں، اور آپ مجھے گرفتار کر لیجئے۔ تو بڑا اچھا لاسٹ سین ہے جس میں وہ پولیس آفیسر آتا ہے اور ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو جتنی آپ کی سٹوری سنی ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ مجرم ہیں، اور وہیں سے کیمرہ جو ہے وہ پین کرتے ہوئے قائد اعظم کی تصویر تک پہنچتا ہے۔ اب بیسیکلی اس کو اگر دیکھیں کہانی کو تو بیان کرنے کی کوشش کیا کی گئی ہے کہ اگر آپ نارمل ہیں، اگر آپ کا تعلق یا آپ کی بنیادیں بہت سٹرونگ نہیں ہیں، آپ سیلف میڈ ہیں، تو آپ کن کن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کنٹری میں، اور اس کو بڑے اچھی طرح سے انہوں نے پورٹرے کیا۔ اب اس میں بہت سے سمبلز بھی یوز ہوئے ہیں جس میں ریفلیکشنز ہیں کچھ مررز کی، جس میں وہ پیچھے نظر آتی ہیں جب بیوی سے کنورسیشن ہو رہی ہے، یا گھر پہ ہیں تو گھر کے اندر اس طرح سے تصویروں کا بڑا اچھا وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اقبال انصاری کے اور بھی جو پلیز بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، اس میں ایک اب میرا انتظار کر رہا ہے جس کو میں انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں گا۔
امید ہے آپ کو آپ کی میموریز دوبارہ سے ریکال ہوئی ہوں گی. اس کے شروع کے جو اسٹوڈنٹس کے کویشچنس تھے جس میں وہ اکنامک از دا ریٹ، اکنامک از دا کیٹ، وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت. یہ لیٹ 90s کا ڈرامہ ہے، اور تب پی ٹی وی جو ہے اس کا گولڈن ٹائم اس کو کہا جاتا تھا. امید ہے آپ کو آج کی کنورسیشن پسند آئی ہوگی. کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا ضرور. خدا حافظ.